يحصينهما أولاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ واسع علیم صلوات اس سے بلند صلوات پڑھیں بانیان مجلس حاضرین مجلس ذاکرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اس شہر کے تمام شہریوں سنی شیعہ مسلمانوں حتیٰ غیر مسلم بھائیوں اور شہریوں کے حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات شہری انتظامیہ حفاظتی ادارے اور ہمیں سہولتیں فراہم کرنے والے اپنی نوکری کرنے والے تمام اہلکار اس مجلس کے لیے انتظام کر رہے ہیں ان سب کی حاجات کی برابری صحت و سلامتی توانائیوں میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے جس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم بتحقیق اللہ نے آدم کو چن لیا یاد رہے کہ مجھے اور آپ کو بھی علی والا اللہ نے بنایا ہے یاد رہے کہ ہمارے ماں باپ کی طہارت جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اس پر غالب حکم اللہ کا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے علی والا بنایا ہے علی کو علی کس نے بنایا تمام تر فضائل مولا کائنات کے جو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم گنتی میں لائیں میرے مولانا بھی فرماتے ہیں لو ان الریاض اقلام ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں والبحار بداد اور سمندر روشنائی بن جائیں والجن حساب اور جن لکھنے بیٹھ جائیں حساب کرنے بیٹھ جائیں والانس کتاب اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں ما احسو فضائل علی بن ابی طالب
ساری دنیا کی توانائیاں ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو علی کے فضائل کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ وہ علی ہے کون؟ بھئی یہ امام بارگاہ ہے نا، تھوڑا سا مجھے ہاں ہوں میں بتائیے گا، مندر نہیں ہے یہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ ہے، میرے مولا علی پہلے امام، میرے مولا مہدی 12ویں امام۔ یہ پہلے سے 12ویں امام کس کے خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ نبی کے خلیفہ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کا انتخاب کیا، نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ نبی اور علی کی ذات ایک ہے، تعارف دو ہیں، حقیقت ایک ہے، یعنی حقیقت محمدیہ ہی حقیقت علویہ ہے۔ بلا تشبیہ ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف مالیت اور پیسہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سکے کا ایک رخ بتاتا ہے کہ پاکستان کا سکہ ہے، دوسری طرف پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کتنے کا سکہ ہے۔ نبی علی کی مالیت کو کہتے ہیں اور علی نبی کی حیثیت کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے انتخاب قرار دیا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اچھا پہلے میں اور آپ، زبردستی تو کسی نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا نہیں ہے، پہلے ہم طے کر لیں کہ ہم موحد ہیں یا مشرک ہیں۔ جی بھائی طے کر لیں، زبردستی تو نہیں ہے نہ۔ اللہ کو میری بھرتی کی ضرورت ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں گا تو خدائی بڑھ جائے گی، اور میں اللہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو اللہ کی خدائی میں کمی آ جائے گی۔ ہمارا آ جانا اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہے، ہمارے چلے جانے سے اس کا نقصان نہیں ہے۔ وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری ایک کی جگہ میں قوم کو لے آؤں گا۔ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے اصغر شاہ صاحب نے اور گیلانی صاحب نے حکم دیا، میں حاضر ہوا، ان کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا خاندان بیٹھا ہوا ہے، آپ سب مومنین کی زیارت کا انہوں نے مجھے موقع دیا۔ جی ہماری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے، ہم امام بارگاہ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے مسجدیں نہیں ہیں، ہماری وجہ سے یہ جلوس نہیں نکل رہے۔ سیدہ کی اولاد آج ہم سے کام لے رہی ہے، اگر ہم نے وفاداری کی تو ہماری نوکری باقی رہے گی، اور اگر ہم نے وفاداری نہیں کی تو یہ کام کسی اور سے لے لیا جائے گا۔ ہم سے پہلے کوئی اور تھا، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، تو پہلے تو مجھے طے کرنا ہے کہ میں مشرک ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں کون؟ اور میں تو بھائی سید ہوں، میرے سامنے اگر میرے آبا و اجداد کا دین بگاڑا جائے گا تو میں رہ نہیں سکتا۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات۔ میں آیت کا ترجمہ کر لوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے تحقیق چن لیا اللہ نے آدم کو، ونوح اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو۔ آدم کی اولاد کو نہیں چنا، تھوڑا گردن ہلائیے گا جو قرآن سننے آئے ہیں۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نہیں چنا، اس لیے کہ بھائی بھائی کا قاتل ہے۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا قاتل ہے، جو قاتل ہوتا ہے اس کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، ان کے بچے کو نہیں چنا۔ ونوحا، اور نوح کو چنا ہے، اولاد نوح کو نہیں چنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی حضرت نوح کی بات نہیں مان رہا۔ جب طوفان آنے لگا، پانی چڑھنے لگا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ جی، نبی کو چھوڑ کے جو پہاڑ کا سہارا لے، بھائی پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جی، کہنے لگا مجھے پہاڑ بچا لے گا، جبل یعصمنی من الماء، یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے جبل پہاڑ پانی سے بچائے گا۔ یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا، پانی بھی بڑھتا رہا، آسمان سے بھی برستا رہا اور زمین سے بھی ابلتا رہا۔ جی، اور پہاڑ پہ چڑھا، پانی اور بڑھ گیا، پہاڑ تو کہیں رکتا نا، K2 کا پہاڑ ہوتا، آخر کوئی بھی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہوتا تو کہیں چوٹی تو بنتی۔ پانی چڑھتا رہا، یہ چڑھتا رہا، اور یہ کہتا رہا مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور حضرت نوح پکارتے رہے کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ نجات ملے۔ اب میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، وہ اس کی وجہ سے ڈوبا۔ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک نصیحت ضرور کروں گا، بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، یہ بچے جوان بھی آئے ہوئے ہیں، مجھے ان سے بھی کچھ کہنا ہے۔ ان سے ضرور ایک جملہ کہوں گا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ خبردار ہر ایک سے دوستی مت کرنا۔ ہاتھ ملانا اور ہے، ساتھ بیٹھنا اور ہے، دوست ہونا اور ہے۔ دوست وہی ہو سکتا ہے جو اللہ، رسول اور علی کا چاہنے والا ہو، باقی کو میں کسی بند گلی میں لے جائے گا، ان کے علاوہ کوئی اور ہوگا نا، وہ تمہیں کسی بند گلی میں لے جائے گا۔ ہر ایک سے دوستی نہیں کرنا، بعض لوگوں کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ جو دوستی آخرت میں بھی چلے وہی دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں دوست دشمن ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی دشمن ہے۔ دوستی کا معیار یہ بنائیں کہ جو آخرت میں بھی کام آئے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور ایک دوسرے سے اگر منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی دوستی کیسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جب نیل میں لشکر اترا تو ایک حضرت موسیٰ کے لشکر میں آپ کا چاہنے والا تھا، اس کا دوست تھا فرعون کے لشکر میں۔ جی، جب حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور وہ لشکر اندر اتر رہا تھا، ٹھیک ہے، فرعون کا لشکر نیل میں اتر رہا تھا، حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا۔ رستہ تو بنا تھا حضرت موسیٰ کی وجہ سے نا، مگر کچھ دیر کے لیے یہ پورا پانی کے اندر اترے، پانی کے بغیر خشکی میں اترے، پانی ٹھہرا کھڑا ہے، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے، یہ پانی کے اندر اتر رہے ہیں، ادھر لشکر باہر نکل رہا ہے، ادھر لشکر اتر رہا ہے۔ تو وہ جو وہاں دوست تھا وہ یہاں والے دوست کی محبت میں حضرت موسیٰ کے لشکر میں پیچھے آنے لگا کہ میں آخر میں جا کے اسے آواز لگاؤں گا کہ جلدی سے آ جا، لیکن کیا ہوا، یہ بھی ڈوبا وہ بھی ڈوبا۔ یاد رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی برے آدمی کی وجہ سے اچھا آدمی بھی ڈوب جائے، تو دوستی کا خیال رہے۔ یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوب گیا، خود تو ڈوبیں گے۔ اب میں پورا مصرع نہیں پڑھوں گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں کیونکہ غزل کا مصرع ہے نا، یہ بات کوئی اور کسی اور کی وجہ سے ڈوبتا ہے۔ تو حضرت نوح کا انتخاب اللہ نے کیا، ان کی اولاد کا نہیں کیا، مگر حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا اللہ۔ آل ابراہیم،
حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف، حضرت یوسف کے بھائی بنیامین سے 600 نبی، ہاں حضرت ابراہیم کی اولاد میں 600 سے زیادہ نبی اللہ نے بنائے، اور حضرت اسماعیل جو حضرت یعقوب کے تایا کہیے، چاچا کہیے، حضرت اسحاق کے بھائی، حضرت ابراہیم کے بیٹے، ان سے سینکڑوں سال کے بعد ایک نبی جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی آل ابراہیم کا انتخاب اللہ نے ایسے کیا کہ ایک بیٹے سے 600 سے زیادہ نبی اور ایک بیٹے سے خاتم الانبیاء، یہ آل ابراہیم کا انتخاب ہے۔ مگر اللہ تو آل عمران کا انتخاب بھی کر رہا ہے۔ وہ آل عمران کون ہے جس کا اللہ انتخاب کر رہا ہے؟ آل عمران کون ہے؟ آل ابراہیم میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی اولاد ہمارے نبی، اور آل عمران میں کون ہے؟ علی سے لے کے مہدی تک امام۔ لفظ کو بہتر کر رہا ہوں، آل ابراہیم میں اللہ نے نبیوں کو رکھا ہے، اور آل عمران یعنی ابو طالب میں امامت کو رکھا ہے۔ یہ انتخاب میرے یہ معصوم اور سادہ، سیدھے، سچے، یہ گناہوں سے بچے ہوئے بچے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جانا تو خیال رہے سردی نہ لگ جائے، ہاں احتیاط رکھنا۔ شدید گرمی سے جب کھلی فضا میں جاتے ہیں تو موسم بدلتا ہے، تو اپنا خیال رکھنا۔ آپ کے لیے سب عزتاروں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ نے انتخاب کیا ہے آدم، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران کا، علی العالمین، عالمین پہچانیں گے انہیں، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر آسمان والے جانتے ہیں۔ ایک دن بیٹھے تھے حضرت جبریل امی، آسمان والوں کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم کی خدمت میں جبریل امی تشریف فرمائے، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امی ایک مرتبہ سرکار کی زیارت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبریل اپنی عمر بتا رہے ہیں، یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری ہاں کتنی عمر ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 10 سال ہے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی مذہبی رہنما ہیں جنہیں عمر اور عمر میں فرق ہی نہیں ہے۔ یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار نے یہ سن کے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ بھائی تھوڑی بات کیجئے گا، بولیے اگر ہوا، آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔
ابھی یہ کہا ہی تھا کہ سامنے سے علی آتے نظر آئے. جیسے ہی میرے مولا نظر آئے، میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا علی نے اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کیا. جبریل کھڑے ہو گئے. ھذہ نجم الذی حیدر ولنتر صلوات محمد وآلہ. یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں. یہاں والے تو پہچان ہی نہیں پائے. ہماری تو مجلسیں ہی اسی غم میں ہیں کہ پہچان نہیں پائے، ورنہ ان کو پہچاننے والا کون ہے؟ ان کو پہچاننے والے آسمان والے. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. وہ انی عالم طرق السماء من طرق الارض. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی اللہ نے حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا. میں تشیع کا سالم عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے. نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے. نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے. جو علی کو علی کے مطابق مانے وہ شیعہ ہے، جو علی کو علی سے ہٹ کر مانے وہ نصیری ہے. یہ مجمع شیعوں کا مجمع ہے، کم سے کم ممبر شیعوں کا ہے. لہذا کوئی ایک بات میرے مجمع میں سنی بھی آیا ہوا ہے. آپ نے کوئی دروازے پہ لکھ کر لگایا ہے کہ ہندو نہیں آئے گا؟ آپ نے کیا دروازے پہ لکھ کے لگایا ہے کہ دیوبندی نہیں آئے گا؟ عزاداری شیعوں کی ملکیت ہے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک ہیں، شیعہ اہل بیت کے ذکر کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی اس دروازے پر آ رہا ہے وہ حسین مولا کا مہمان ہے. مجھے کوئی ایسی بات ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرنی جو میں حسین والوں کی تعداد میں کمی کر دوں. کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا کہ شیعہ مشرک ہیں، مگر سنی سنائی بات اور تھی، اب تو آج ہم دیکھ کر بھی آ گئے. اگر یہ ثبوت آپ فراہم کریں گے تو پھر گلہ کس بات کا ہے ان تکفیریوں سے جو ہمیں کافر بولتے ہیں؟ پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ پھر مقدمات اور FIR کس بات کی ہیں؟ وہ پھر صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ سننا چاہ رہے تھے. توحید کی خاطر کربلا بسی. جب تک نبی کا انکار ہوتا رہا حسین خاموش رہے. جب تک ولایت علی کا انکار ہوا حسین نے صبر کیا. لیکن جیسے یزید نے کہا نا لائبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی وحی ہے، تب حسین نے کہا میں وارث توحید ہوں. اللہ نے حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا، اللہ نے ابو طالب کی اولاد کو چنا. میرے بچوں جوانوں چھوڑ دو ان کو بین بجانا، ان کا سنتے رہو، انہیں چھوڑ دو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ نہیں مانتے. جنہیں حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آتا ان سے کہہ دو کہ تم کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے.
بغیر تصور حضرت ابراہیم کے نبی اعلان نبوت نہیں کرتے. جب تک ابو طالب اجازت نہیں دیں گے نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے. قم یا سیدی و مولائی، اپنے بھتیجے کو، بچے کو جسے پالا ہو اسے اپنا مولا اور آقا بولنا جگر چاہیے. جسے گود میں رکھا ہو، جسے ہاتھ سے لقمہ کھلایا ہو، جسے لباس تبدیل کروایا ہو، جس کے بدن پہ لگی ہوئے مہر نبوت کی حفاظت کی ہو، اسے اپنا مولا کہنا یہ ابو طالب کا ہنر ہے. جی آل عمران یعنی آل ابو طالب کا انتخاب اللہ کا ہے. اور پھر سب سے پہلا انتخاب خلق اول، مخلوق اول، صدور اول، مصدور اول، سرکار کی ذات. سب سے پہلا جو لا یصدر من الواحد الا الواحد، واحد سے واحد کے علاوہ صادر نہیں ہوتا. اللہ کے وجود سے جو چیز، اللہ نے جو چیز پہلی خلق کی وہ نبی کا وجود، اور نبی کا وجود بنایا تو پھر نبی کے وجود کا ٹکڑا کیا تو علی نام رکھا. اور یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں. لہذا فرمایا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. دو باپ کی نسبت تو کچھ مانوس نہیں ہے. دو باپ، نبی فرما رہے اس امت کے دو باپ ہیں، ایک محمد ایک علی. دو باپ کا کیا مطلب ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. دو باپ کا جو مطلب ہے، وقت بہت تنگ ہے اور موسم اندر کا ولائی موسم تو گرم ہے اور ہوائی اور فضائی موسم ذرا گھٹن کا ہے. البتہ بدنوں کو تکلیف ہے، روحوں کو غذا مل رہی ہے. یہ جگہ ہے وہ جگہ ہے، یہ پہلو بدل ہی نہیں سکتا بچہ. یہ اگر چاہے نا پہلو بدلے تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ان کے بدن تکلیف میں ہیں، روحوں کو غذا مل رہی ہے. میرے جوانوں بچوں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، حسین کا ذکر روح کی غذا ہے. بھائی اگر مکمل توانائی کے ساتھ نعرہ لگا سکتے ہو تو لگاؤ. یہ جو آپ کا ماشاءاللہ، بات کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. انتخاب اول نبی کی ذات، معلم اول سرکار کی ذات، معلم ثانی علی کی ذات. میں اور علی اس امت کے دو باپ. باپ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے. نبی کی 63 برس کی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی. فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل. یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے. میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں. بھئی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اور علی اس امت کے دو باپ، اس وقت تک جب تک کہ امت بالغ نہ ہو جائے علی کی ضرورت ہے. اچھا، اگر 14 سال سے کم کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے ابا کو بھرنے ہیں. 9 سال سے کم کی لڑکی اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو پیسے ابا کو بھرنے ہیں، یعنی ولی کو بھرنے ہیں.
لیکن اگر 15 سال سے زیادہ کا لڑکا کوئی نقصان کرے تو خود ذمہ دار. 9 سال سے زیادہ کی بچی اگر کسی کا نقصان کرے تو خود ذمہ دار. ایسا ہی ہے. جب 17 سال یعنی 15 سال سے زیادہ کا لڑکا کوئی نقصان کرے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے کوفے والے اگر کالے کپڑے پہنتے تھے تو میں ذمہ دار کیوں ہوں؟ ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں بھائی؟ کہتے ہیں آبا و اجداد نے مارا تھا اولادیں رو رہی ہیں. کہتے ہیں آبا و اجداد نے مارا تھا اولادیں رو رہی ہیں. تو میں تو سید ہوں، یہ تو سید ہیں، یہ تو سید ہیں. یہ کوفے والوں کی اولادیں ہی نہیں ہیں. ہم تو مدینے والوں کی اولاد ہیں. یہ جو افریقہ کے کالے ماتم کر رہے ہیں کیا کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ یہ جو گورے انگریز ماتم کر رہے ہیں اور شیعہ ہو رہے ہیں اور عزادار بن رہے ہیں کیا کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ اچھا جب بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ کوفے والوں نے مارا تھا اولادیں رو رہی ہیں، اور شام کے حاکم نے جب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تو کہتے ہیں باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے. عجیب بات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابھی محرم آنے والا ہے نا. بھائی بات سنو، جس نے امام حسین کو قتل کیا تم کہتے ہو نا ان کا ہم سے تعلق تھا. تم کہتے ہو قاتلان حسین کا کچھ ہم سے تعلق تھا. تو ہم اتنا بڑا کروڑ پکا کا منتخب مجمع یہاں کی پالیسی بیان دے رہا ہے. ہم آج یہ بڑا مجمع تاریخی مجلس میں حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں. ہم حسین مولا کے قاتلوں پہ لعنت کر کے تمہارے مطابق اپنا تعلق توڑ رہے ہیں. تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو. لبیک یا حسین. میں اور علی اس امت کے دو باپ. جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے باپ کی ضرورت، بالغ ہو جائے تو خود ضرورت مند ہے، خود اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گی. توجہ کر لی. دوسرا سبب یہ تھا اس قول کا، آپ شادیوں میں جاتے ہیں، علماء کرام نکاح پڑھاتے ہیں،
مولانا دلہن سے اجازت لے کر آتے ہیں. نکاح کا صیغہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ دلہن کا ولی کون ہے، دلہن کا بابا کہاں ہے، دلہن کا والد کہاں ہے. اگر وہ ریسیپشن پر ہو، استقبالیہ پر ہو، مہمانوں کو دیکھ رہا ہو، انتظامات دیکھ رہا ہو، تو کہا جاتا ہے انہیں بلا کے لائیے. جب وہ آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے میں آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں. اگر باپ کو آنے میں دیر ہو رہی ہو کسی بھی وجہ سے، تو کوئی رشتہ داروں میں سا آواز دے کر کہے کہ مولانا دیر کیوں کر رہے ہیں، اماں سے پوچھ لیجئے. کبھی کہیں نہیں سنیں گے آپ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. ماں کا مقام بہت بلند ہے، پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ولی باپ ہے، یا باپ پر بھی ولی دادا ہے. باپ نہیں آ رہا تو دادا سے پوچھ لیں گے. ماں صاحب عظمت ہے مگر ولی نہیں ہے. یہ جو نبی فرما رہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، شاید پیغام یہ ہے کہ کسی میدان میں اگر کوئی ماں اس باپ کے سامنے آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. ہم کوئی کام بات بغیر اللہ کے نہیں کرتے. ہماری کتاب ہے تو کتاب اللہ، قبلہ ہے تو کعبۃ اللہ، رسول ہے تو رسول اللہ. ہمارا اگر مولا ہے تو علی ولی اللہ. ہمارے تو ہر عقیدے میں اللہ کا نام آتا ہے. ہم تو اس وقت حسین مولا کا ذکر بھی قربتاً اللہ کر رہے ہیں. ہم چاہتے یہ ہے کہ حسین کے، اور ہمیں پتا ہے کہ حسین کے علاوہ کوئی اللہ تک پہنچا نہیں سکتا. دکانیں تو بہت ہیں مگر جعلی دوا مل رہی ہے. یہ فارمیسیوں پہ جعلی دوائیں مل رہی ہیں. جس فارمیسی پہ سچی اصلی دوا ملتی ہے اسے امام بارگاہ کہتے ہیں. حسین مولا کا ذکر کربلا سے ہمیں جوڑ دیا جاتا ہے. ہم جب کربلائی ہو جاتے ہیں تو ہماری عینک ہی بدل جاتی ہے. ہم جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں ہماری دید بدل جاتی ہے. یہاں ہم عینک تبدیل کروانے آتے ہیں. سرخ شیشوں والی عینک لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. جی ہمیں کربلائی آنکھیں چاہیے. ہمیں وہ عینک چاہیے جو کربلا دکھاتی ہو، اور جو کربلائی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ کبھی غلط نہیں دیکھتا. علامہ اقبال جب جرمنی سے پڑھ کر آئے تو انہیں زیادہ رنگین پسند ہو جانا چاہیے تھا. جی چمڑیاں دیکھ کر آئے تھے، خوبصورتیاں دیکھ کر آئے تھے تو وہ کچھ اور ہو جاتے. لیکن علامہ اقبال وہاں سے آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ خبردار، میں یورپ کا، جرمنی کا، مغرب کا، اٹلی، فرانس کا رنگ لے کر نہیں آیا. میں وہاں سے رنگ کیوں لے کر آؤں جبکہ میرے پاس خود بہت اچھا رنگ ہے. تو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں بتایا کہ کیوں مجھ پر ان کا اثر نہیں ہوا. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ جو فرنگ، یورپ، مغرب، جی جس کو کہتے تھے ولایت سے اتر آیا ہے. یہ پرانے بزرگ کہتے تھے ولایت سے اتر آیا ہے.
یہ یورپ، مغرب، جرمنی، فرانس، اٹلی، لندن، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدینے اور نجف کا سرما لگا ہوا ہو، جو کربلا رکھتا ہو وہ کہیں اور نہیں جاتا. لہٰذا ہم الحمدللہ مستغنی اور غنی لوگ ہیں. لوگ ہم سے اثر لیں، ہم لوگوں سے اثر نہیں لیں گے. لوگ بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے ادیان و مکاتب پریشان ہیں آپ کے گریے کی آوازوں سے. جب مجلس میں یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ یوں ہی جناب زہرا بلند آواز سے نہیں روتی تھی کہ کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں. اس کا مطلب ہے کہ بی بی کی آواز بلند ہوتی تھی نا، تبھی تو کسی کو پریشانی ہوتی تھی. جب آ کر کہا نا مولانا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو بی بی نے فرمایا پھر مجھے شہر سے باہر ایک گھر بنوا دیجیے. نبی کی فاطمہ بیٹی جس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں سرکار، مولا علی نے بی بی کو شہر سے باہر بیت الاحزان بنوا دیا. امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھیں. بی بی شہر کے باہر جا کے گریا کرتی تھیں. سنیں گے ظالموں نے وہ گھر بھی گرا دیا. یہ جو آپ کی آواز ہے نا، ہے کہہ کے جب آپ ہوتے ہیں، یہ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس کا ایک خاص اثر ہے، اس کا ایک خاص نتیجہ ہے. خاص طور پر جب بلند آواز سے گریا امام صادق دیکھتے تھے نا، مجلس میں تشریف فرما ہے، لوگ اونچی آواز میں رو رہے ہیں، تو امام دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر عزاداروں کے لیے دعا فرماتے ہیں، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو، یہ ہمارے غم میں اپنے غم کو ضم کر دیتے ہیں. بڑا اثر ہے اس آواز کا، ان آوازوں کا. چلیے میرے محترم معظم سننے والوں، کربلا چلتے ہیں. کربلا میں حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. مجھے جلدی نہیں ہے، ٹھہر کے پڑھوں گا، بہت زیادہ بھی آپ کو زحمت نہیں دینی، لیکن کبھی کبھی ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں نے ایسے ایسے بھی جملے خطباء و ذاکرین سے سنے اور کتابوں میں پڑھے کہ ایک جملے پہ گھنٹوں روئے نا تو کم ہے. جی میں ابھی کسی شہر میں تھا، وہاں ایسے ہی بہت بڑا مجمع تھا. محبت کرنے والوں نے محبت کا اظہار کیا. ایک دھکا مجھے لگ گیا، میرا ماما گر گیا. تو بانی مجلس جو تھا اس نے ماما اٹھا کے دیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے. وہ جب ایسا کر رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میری حیثیت کیا ہے، میرے ماں باپ، میری نسلیں قربان، ہماری کائنات قربان حسین کی جوتیوں پر، مولا حسین کے پیروں کی خاک پر ہماری کائنات قربان. ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہاں اگر کوئی امامہ گر جائے تو احترام کر رہا ہوتا ہے، وہاں حسین کا امامہ اتار کے لے گئے. اس ایک جملے پر گھنٹوں روتے رہے گا میں. یہی ہمارے پنجاب کا ایک جج، ایک جسٹس صاحب اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے بیانات کو سن رہے تھے اور قاصد آواز لگاتا تھا، ستار حاضر ہو، غفار حاضر ہو، عمران حاضر ہو، اور ایک ایک بات آ کر گواہیوں کو لکھواتا تھا. میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، کیس سن رہے تھے. ایسے ہی اچانک اس نے آواز لگائی، دروازے پہ کھڑے ہوئے قاصد نے آواز لگائی، زینب حاضر ہو. جج نے اپنا قلم رکھ دیا
اپنی میز پہ سر رکھ کے روتا رہا، کرسی چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسٹاف کے لوگ پیچھے پیچھے گئے کہ حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے 1400 سال بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب دربار میں آواز لگی زینب کو دربار میں لایا جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا۔ بعض جملے، ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک جملہ اور سنا دوں، ایک جملہ اور سنا دوں۔ بھرا دربار ہے، علی کی علی بیٹی بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ شمر کو بلایا گیا کہ شمر گزارش سناؤ۔ نبی زادیاں رسن بستہ کھڑی ہیں اور شمر ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کر گزارش سنا رہا ہے۔ یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شمر سے کہا شمر بتاؤ کیا ہوا؟ کہا امیر ہم نے کربلا میں حسین کے دوستوں کو مارا، پھر ہم نے حسین کے بچوں کو مارا، تو اے امیر حسین کے سب سے زیادہ خوبصورت بیٹے کا نام علی اکبر تھا، ہم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی مار دی۔ یہ کہتا رہا، بیویاں روتی رہیں، سنتی رہیں کہ ایک مرتبہ شمر کی آواز آئی اے امیر جب ہم نے سب کو مار دیا تو حسین کو گھیر کے مارا۔ بس جیسے ہی امام حسین کا نام آیا نا تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے جھوٹے کی اولاد، اے جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد خاموش۔ سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب، حسین کی بہن زینب۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، دربار میں آئے ہوئے مہمانوں نے کہا اس بیوی کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ کہنے لگا زینب کو باہر لے کر آؤ۔ سپاہی جناب زینب کو باہر لانے کے لیے آگے بڑھے، جناب فضہ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا میں زہرا کے بچوں کی حفاظت کروں گی، میرے ہوتے ہوئے کوئی زینب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مرتبہ یزید نے آواز دی اس بوڑھی بی بی کو ہٹاؤ۔ ایک سپاہی نے تازیانہ اٹھایا تو جناب فضہ نے یزید کے عقب میں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو خطاب کیا، حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ حبشیوں نے تلواریں نکالی، آواز دی ہمارے قبیلے کی عورت پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ بس جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بی بی نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا صلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر فرشتے سلام کرتے ہیں، آپ کی کنیز کی حمایت کے لیے لوگ آ گئے، مگر بڑے مجمع میں کوئی نہیں کہہ رہا یہ نبی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2 منزلیں اور لے رہا ہوں۔ وہیں سے یزید نے آواز دے کر کہا زینب جہاں ہیں وہیں سے بات کریں۔ آواز دے کر کہا زینب بتاؤ کچھ کہنا ہے تو کہو۔ میری بیوی نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا، بصرے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ میرے پیاسے بھائی نے ہر گھر میں میت بھیجی ہے، تمہارے لشکر میں ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی مار کے بھیجا ہے۔ وہ میرا پیاسا بھائی ضرور تھا مگر میرا بھائی مجبور نہیں تھا۔ میری بیوی نے اپنے بھائی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، کہا اچھا زینب بتاؤ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کیا دیکھی؟ اب جناب زینب کا جملہ ہے اور میرا ممبر کا چھوڑنا ہے۔ اس نے آواز دے کر کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ عجب نہیں یزید سوچ رہا ہو کہ بی بی جناب علی اکبر کا نام لے گی، میں نے علی اکبر کا لاشا دیکھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی بات کریں گی، میں نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے۔ شاید یہ سوچ رہا ہو بی بی کہیں گی میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا، میں نے حسین کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا، میں نے بھائی کے بدن پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ جملہ کہیں گی، کہنے لگا بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تو جناب زینب نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں نبی زادی،
سے کلام الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب